علیہ السلام جس وقت آپ اپنی زوج محترمہ اور اپنے ننھے منھے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو اس وادی بے آب و گیاہ میں، جہاں پانی کا، سبزے کا، گھاس کا، کسی انسان کا، چرند و پرند کا، حیوان کا کوئی نام و نشان ہی نہ تھا، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس جنگل بیابان میں چھوڑ کر آپ روانہ ہوئے، تو آپ کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے رب کی طرف سے جس پر میں نے پورا اترنا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا، ان کی آزمائش فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے اس امتحان اور آزمائش پر پورا اترے۔ ایک بندے کی شان یہی ہونی چاہیے کہ وہ تسلیم و رضا کا پیکر ہو، وہ صبر و تحمل کا پیکر ہو۔ رب اگر اسے آزمائے تو وہ کوشش کرے اس آزمائش پر پورا اترنے کی۔ اللہ کے خلیل جب اپنی گھر والی کو اور اپنے ننھے منھے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو دل میں خیال آیا، پانی بھی تھوڑا سا ہے، کھجوریں بھی تھوڑی ہیں، یہ جو چند دن میں ختم ہو جائیں گی، اب میرا بیٹا اور میری گھر والی وقت کیسے گزاریں گے؟ اللہ اکبر! آپ کو پتہ تھا یہ تو کچھ عرصہ کے لیے امتحان دے لیں گے اور اسے پاس بھی کر لیں گے رب کے حکم سے اور رب کی مدد اور اس کی توفیق سے، لیکن آنے والا وقت فرمایا کہ پھر انہی کا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے ہاتھ دراز کر دیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، ربنا اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں نے تیری رضا کی خاطر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو یہاں چھوڑ دیا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں نہ سبزہ ہے، نہ گھاس ہے، نہ کھیت ہیں، نہ چرند و پرند ہیں، نہ کوئی انسان بستے ہیں، بے آب و گیاہ جنگل کے اندر صرف تیری رضا کی خاطر چھوڑے جا رہا ہوں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی کھیت بھی نہیں اگتا ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اور یہ جنگل عام نہیں ہے، یہ جنگل وہ ہے جو تیرے حرم کعبہ کے قرب کے اندر ہے، حرم کعبہ کے پاس ہے۔ مولا انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اب تو انہیں سنبھالنا، اب یہ تیری بارگاہ میں دے کر جا رہا ہوں، تو ہی ان کا ذمہ دار ہے، تو ہی ان کا نگہبان ہے، تو ہی ان کا محافظ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، پھر آگے فرمایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار ان کو اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی ذریت و اولاد کو، تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ کیا قائم کریں؟ نماز قائم کریں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی ہے، وہ جہاں بھی جاتے ہیں مسجد بناتے ہیں اور وہاں رب کی نماز پڑھتے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، پھر آگے کیا فرما، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، مولا لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، لوگ ان کی طرف توجہ کریں اور ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس جنگل بے آب و گیاہ کے اندر مولا انہیں پھلوں جیسا رزق عطا فرما۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل نے دعا کیا فرمائی، مولا یہ یہاں نماز قائم کریں اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے، ان کی طرف پھیر دے، توجہ ان کی ادھر ہو جائے، اور فرمایا ان کو یہاں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ یہ اللہ کے خلیل کی دعا کا ثمرہ تھا۔
اور دعا کی برکت تھی کہ خدا کی قسم آج دیکھو وہی وادی بے آب و گیا جہاں رب کا گھر حرم کعبہ ہے، جہاں خانہ کعبہ جیسا رب کا وہ بابرکت اور مقدس گھر موجود ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ مبارک بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ و سبب بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کی دعا کے صدقے وہاں پر ہر نعمت کی بھی فراوانی فرما دی اور کائنات کے لوگوں کو بھی متوجہ فرما دیا۔ حضرات گرامی، جب خدا کی رضا میں کیے ہوئے کاموں کے دوران دعا کی جائے نا، وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ چونکہ رب کی رضا والے کام کرنے گئے تھے نا اللہ کے خلیل، تو آپ نے جو دعا بھی فرمائی رب نے اسے پورا کر دیا۔ حرم کعبہ کی طرف کائنات کے چہرے موڑ دیے اور رب نے وہاں ایسے ایسے پھلوں کے مرکز قائم فرما دیے کہ کائنات میں پھل ختم ہو جائیں گے مگر مکہ سے بھی مل جائیں گے، مدینہ سے بھی مل جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرم مکہ کو حرم بنانا اور پھر اس کے لیے دعا کرنا یہ حضرت خلیل اللہ کی کاوش تھی اور ان کی ہی سنت تھی، اور حرم مدینہ کو حرم بنانا یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مولا ابراہیم میرے جد امجد نے خانہ کعبہ کو حرم بنایا، اس نے اس کے لیے دعا کی کہ مولا مکہ کو حرم بنا دے، میں مصطفیٰ مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اسے حرم بنا دے۔ رب نے دعائے خلیل سے مکہ کو حرم بنایا، دعائے مصطفیٰ سے مدینہ کو حرم بنایا۔ پھر عرض کی مولا ابراہیم نے دعا کی کہ مکہ کو حرم بھی بنا اور لوگوں کی توجہات کا مرکز بھی بنا، رب نے وہ دعا بھی قبول فرمائی۔ مولا انہوں نے لوگوں کے چہرے مکہ کی طرف موڑنے کا کہا، میں تجھے مدینہ کی طرف موڑنے کا فرماتا ہوں، عرض کرتا ہوں اللہ اکبر۔ حضور نے یہ بھی دعا فرمائی، مولا مکہ کی برکت کے لیے ابراہیم نے دعا کی، اب مدینہ کی برکت کے لیے مصطفیٰ دعا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، مکہ بھی حرم، مدینہ بھی حرم، مکہ بھی برکتوں کا شہر، مدینہ بھی برکتوں کا شہر، مکہ بھی رحمتوں کا شہر، مدینہ بھی رحمتوں کا شہر۔ مکہ میں بھی رب کی نعمتوں کی فراوانی، مدینہ میں بھی رب کی نعمتوں کی فراوانی۔ رب نے مکہ مکرمہ کو بھی عظمت والا بنایا، مدینہ منورہ کو بھی عظمت والا بنایا، پر مکہ مکرمہ کی عظمت اس لیے ہے کہ اس میں کعبہ ہے، مدینہ کی عظمت اس لیے ہے کہ اس میں کعبے کا کعبہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ زندہ۔ وہاں قدم خلیل لگے، رب نے اسے حرم بھی بنا دیا، رب نے اسے برکتوں اور رحمتوں کا شہر بھی بنا دیا۔ یہاں قدم مصطفیٰ لگے تو حضور کے قدموں کی برکت سے رب نے مدینہ کو تو پھر ایسا شہر بنا دیا نا، یہ صرف حرم ہی نہیں، برکتوں والا شہر ہی نہیں، بلکہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جس شہر کی قسم خدا اٹھائے، خدا کی عزت کی قسم اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اس لیے پوری روئے زمین چھان کر دیکھ لے، مدینہ جیسا شہر کہیں نظر نہیں آئے گا۔ محبت سے بیٹھیے، ذرا بڑے ڈھیلے ہو کے بیٹھے ہو، لگتا ہے گرمی آپ کو بہت زیادہ لگ رہی ہے۔ اچھا جسے گرمی لگی ہے نہ بولے، جو ایزی بیٹھا ذرا اونچا بولے، بلند آواز۔ محبت والی باتیں محبت والے ہی سنتے ہیں، باتیں محبت والی ہیں۔ اگر آپ اپنی تسبیحات میں لگے رہیں گے، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ سب سے بڑی تسبیح ہے جی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ جو خطبہ جمعہ ہے نا، خطبہ جمعہ سے مراد صرف عربی کا خطبہ نہیں، یہ جو تقریر ہوتی ہے، خطاب ہوتا ہے، یہ بھی قرآن و سنت ہے۔ فرمایا کہ یہ سننا بھی سامعین پر واجب ہے۔ آپ کو مسئلہ بھی بتا دوں کیا ہے واجب، صرف ایسی ویسی بات نہیں کہ بس سنیں یا نہ سنیں، مرضی مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اس کو خام خواہ تقریر ہی نہ سمجھ لیا کریں، یہ بھی خطبہ جمعہ میں شامل ہے۔ جس طرح وہ عربی والا خطبہ بڑے ادب سے سنتے ہو، اسے بھی بڑے ادب اور توجہ سے سننا ضروری ہے، یہ بھی واجب ہے جی ہاں۔ اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے بڑا ذکر کائنات میں کوئی ہے؟ بولو نا ذرا۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ مولا انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ پانی ختم ہو گیا نا،
کھجوریں بھی ختم ہو گئی۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے اپنے لخت جگر نور نظر کی پانی کی تلاش کے لیے دوڑ لگائی، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف۔ آپ صفا سے مروہ تک دوڑی، پھر مروہ سے صفا تک آئیں، مگر پانی کہیں نہ ملا۔ جب آپ اپنے لخت جگر کو دیکھتی ہیں نا تو آپ کے لخت جگر کے قدموں کے ایڑیوں کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا ہے۔ وہ پانی کا چشمہ جسے آپ نے پہلا نام زمزم دے کر روکا، عربی میں کہتے ہیں زم زم، رک جا رک جا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ آپ نے چونکہ اسے ٹھہرنے کے لیے کہا نا، بس رب کو وہ نام اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا، رب نے فرماؤ کائنات والو، میرے نبی کی ایڑیوں کی برکت ہے، رب نے تمہیں خوبصورت چشمے سے نوازا ہے، اب میرے نبی کی والدہ نے چونکہ اسے زمزم کہا ہے، اب کائنات والو سن لو، قیامت تک یہ پانی برکت والا بھی ہے اور اس کا نام کوئی اور نہیں، اس کا نام ہی زمزم ہے۔ آب زمزم، آب زمزم جیسا کائنات میں کوئی پانی نہیں ہے، یہ اتنا برکت والا پانی ہے، اتنا برکت والا پانی ہے۔ سائنسی لحاظ سے بھی اس کا تجزیہ کیا گیا، سائنسی لحاظ سے، کہ آب زمزم کو دیگر پانیوں کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو آب زمزم برکت کی وجہ سے بھاری بھی نکلا اور قیمتی بھی نکلا۔ حضرات گرامی، آب زمزم کیا ہے؟ یہ نبی کے قدموں کا تبرک، نبی کے قدموں کا۔ جو لوگ تبرکات کے قائل نہیں ہیں نا، انہیں آب زمزم نہیں پینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں توجہ آپ کی؟ چلو تسی نیند کر لو، پھر میں خطاب کر لوں جی، ہاں تسی نیند کر لو نا پھر۔ آب زمزم کیا ہے؟ نبی کے قدموں کا تبرک۔ بولو نا یار، چلو بزرگوں سے میری بات نہیں ہے، جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ تو بولے نا، وہ تو اتنے سال سے میرے ساتھ ہیں، میں تو ان کو ذرا کھڑکا سکتا ہوں نا۔ بولو ذرا اونچی آواز نال محبت کے ساتھ۔ آب زمزم کیا ہے؟ نبی کے قدموں کا تبرک۔ میں کہتا ہوں جو تبرکات کا قائل نہیں، اس ملا کو پیغام دو کہ آب زمزم وہ نبی کی ایڑیوں کی برکت سے آیا ہے۔ اگر تو کہتا ہے بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں رکھنا، استعمال کرنا حرام ہے، آج کے بعد آب زمزم پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ تو تبرکات کا قائل نہیں ہے، تو یہ نبی کے قدموں کا تبرک ہے۔ نہیں سمجھے تسی بات؟ کہتے ہیں نا آپ کو یہ جی کیا ہوتا ہے تبرک؟ یہ 12ویں کا تبرک، یہ 11ویں کا تبرک جی، یہ جی اس سے پاک کا تبرک، یہ فلاں تبرک، یہ کیا نے تم تبرک نکال رکھا ہے؟ میں نے کہا یہ تبرک ہم نے نہیں نکالا، یہ تبرک خدا کی قسم رب نے دیا ہے، جس کی حقیقت حج میں موجود ہے۔ تو حج کرنے جاتا ہے پر فلسفہ نہیں سمجھا، عمرہ کرنے جاتا ہے پر فلسفہ نہیں سمجھا۔ رب آب زمزم پلواتا ہے، حاجی کو پلواتا ہے، عمرہ والے کو پلواتا ہے اور بتاتا ہے او نالائق، تبرک کا قائل نہیں ہے تو تبرک پی لے، آج کے بعد جب واپس جائے تبرک لے کر جانا۔ میں اس ملا کو بھی کہتا ہوں جو حرم میں بیٹھ کر لوگوں کا مشرک اور بدعتی بناتا ہے، میں نے کہا مولوی حرم میں بیٹھنے کی وجہ سے تو پاک نہیں ہو جائے گا۔ وہ کعبہ میں تھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ پاک تو نہیں ہوئے، انہیں بھی توڑ کے نکالا گیا۔ اب ذرا سنبھل جا، وقت آنے والا ہے تجھے بھی مار کے نکالا جائے گا۔ وہ بولو سنیو، ڈر گئے ہو ہیں؟ وہ ہونا نہیں جا رہے، وقت آئے گا جب جائیں گے، ڈر چکا، بولو نا یار۔ انشاءاللہ ان بتوں کو مار بھگائیں گے۔ میں نے کہا وہ بھی نبی کے قدموں کا تبرک ہے، اسے بھی پی کر سارے مشرک مر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں سارے۔ اب آؤ نا میدان عرفات میں اور میدان مزدلفہ میں، یہ کیا ہے؟ عرفات اور مزدلفہ یہ کیا ہے؟ عرفات کا معنی ہے پہچاننا، کیا معنی ہے؟
چونکہ موضوع یاد رکھیں نا، پھر فلسفہ حج میں سٹیپ بائی سٹیپ چل رہا ہوں نا. آج تیسرا جمعہ ہے فلسفہ حج پر، ٹھیک ہے. آپ کی فراست اور آپ کی ذہانت اور آپ کی بصارت اور آپ کی سمجھ پر صدقے جاؤں، جو یاد رکھیں گے، جو اوپر سے گزار دیں گے مرضی ان کی. تیسرا جمعہ فلسفہ حج پر عرض کر رہا ہوں. عرفات کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کے پیاروں کی یادگاریں ہیں، یہ بھی نبیوں کی یادگاریں ہیں، ولیوں کی یادگاریں ہیں. عرفات و مزدلفہ حضرت آدم و حوا کی یادگار ہے. اللہ نے حضرت آدم کو جنت سے اتارا تو آپ ہندوستان میں اترے، حضرت حوا جدہ میں اتری، تو دونوں بڑا عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہے. چلتے 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 حضرت حوا مزدلفہ پہنچی اور حضرت آدم علیہ السلام عرفات میں، تو دونوں ایک دوسرے کے قریب ہونے لگے. تو اس مزدلفہ کو مزدلفہ اس وجہ سے کہا گیا کہ حضرت آدم و حوا کے اکٹھے اور جمع ہونے کا مقام قریب آ رہا تھا. مزدلفہ کا معنی کیا ہے؟ جمع ہونا. مزدلفہ کا معنی کیا ہے؟ جمع ہونا، اکٹھا ہونا. حضرت آدم و حوا چونکہ جمع ہونے کے قریب ہو رہے تھے، بڑے عرصے بعد جنت سے اترے تو بچھڑ گئے، رب نے انہیں اکٹھا کرنا چاہا تو مزدلفہ کے قریب جب دونوں آئے، رب نے اس مقام کو مزدلفہ فرما دیا کہ آدم و حوا کے اکٹھے اور جمع ہونے کا مقام. اور جب عرفات کے قریب حضرت حوا آئیں اور حضرت آدم پہلے سے موجود تھے تو دونوں نے ایک دوسرے کا نام پوچھا، دونوں کا تعارف ہوا. جب دونوں کا تعارف ہوا، رب نے اس دن کو عرفہ رکھ دیا کہ یہ پہچاننے کا دن ہے، اور اس میدان کو عرفات نام دے دیا کہ یہ پہچاننے کا مقام ہے. کیا سمجھو ذرا؟ عرفات کی وجہ تسمیہ، عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں، مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہتے ہیں؟ فرما حضرت آدم و حوا کا آپس میں تعارف ہوا، پہچان ہوئی، تو مقام کا نام میدان عرفات، دن کا نام عرفہ. عرفہ کہتے ہیں 9 ذو الحجہ کے دن کو. عربی میں 8 ذو الحج کو کہتے ہیں یوم الترویہ. کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ. 9 کو کہتے ہیں یوم العرفہ، 10 کو کہتے ہیں یوم النحر، 11 کو بھی یوم النحر اور یوم تشریق، 12 کو بھی یوم النحر اور یوم تشریق، اور 13 کو یوم تشریق کہتے ہیں. یہ دن اس طرح عربی کے اندر اور فقہ کی اصطلاح میں بولے جاتے ہیں. حضرات گرامی، دونوں کا وہاں تعارف ہوا تو اللہ نے ایک جگہ کا نام عرفات اور دوسرے کا نام مزدلفہ رکھ دیا، اور رب نے قیامت تک لوگوں کو فرما دیا، او کائنات والو، عرفات میں بھی آیا کرو، مزدلفہ میں بھی آیا کرو، تاکہ آدم و حوا کی یادیں زندہ ہوتی رہیں، آدم و حوا کی یادیں زندہ ہوتی رہیں. پھر مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دونوں چلتے رہے. جب مینا میں پہنچے نا، وہ توبہ قبول ہونے کے بعد، جو کہ میدان عرفات میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، یہی وہ مقام ہے. اور حضرت آدم و حوا آپس میں ملے، اور توبہ کیسے قبول ہوئی وہ بھی ایک الگ واقعہ ہے. حضور کا نام پیش کیا اور وسیلہ دیا، رب نے نام محمد کے صدقے توبہ قبول فرما لی. حضرات گرامی، پھر حضرت آدم چلے، مینا پہنچے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے آدم، میرے اور آپ کے بچھڑنے کا وقت ہے، آپ بتائیں آپ کی کوئی خواہش ہو، آپ کی کوئی تمنا ہو، آپ کی کوئی آرزو ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ پھر جنت جاؤں. نہیں سمجھے بات ہے؟ ارے جو اپنوں سے بچھڑا تھا پتہ تو اسے ہے نا. اوے نادان، ہمیں کیا پتا کہ جنت ہے کیا. آدم علیہ السلام طویل عرصہ رونے کے بعد جب توبہ قبول ہوئی، مینا کے مقام پر پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا اے آدم کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو. حضرت آدم نے کہا اے جبرائیل میرے رب کی بارگاہ میں کہہ دے آدم کی کوئی تمنا نہیں ہے، بس آدم یہی چاہتا ہے پھر جنت عطا کر دے. ارے جو بچھڑا تھا پتہ تو اسے تھا نا. وہ بے درد لوگوں ہمیں کیا پتا، یہ تو درد رکھنے والے کو پتا ہے کہ جنت ہے کیا. آدم نے کہا مولا آدم کی کوئی تمنا نہیں، بس تمنا یہی ہے پھر وہی جنت عطا کر جس میں تیرے جلوے دیکھتا تھا، جس میں تیرے جلوے دیکھتا تھا.
حضرت آدم علیہ السلام نے یہ تمنا پھر ظاہر کر دی. جبرائیل خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل آدم کو کہو ٹھہرو، جنت بھی ملے گی مگر ابھی نہیں. اس کا نام مینا رکھ دیا. مینا کا معنی ہے آرزو، مینا کا معنی ہے تمنا. حضرات گرامی، پھر اسی طرح مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک مقام ہے وادی، جس کو کہتے ہیں وادی محسر. کیا کہتے ہیں؟ وادی محسر. جب حاجی 9 ذو الحج کو عرفات میں ہوتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے، پھر 10 کی صبح کو مینا جاتا ہے، تو مزدلفہ سے مینا آتے ہوئے راستے میں ایک وادی ہے، وادی محسر. توجہ کرنا ذرا. اس وادی محسر کا حکم یہ ہے حاجی خواہ پیدل ہو یا سواری پر سوار ہو، تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ سے آئے اور مینا چلا جائے، وہاں جا کر قربانیاں کرے. سرکار فرماتا ہے جب وادی محسر میں پہنچو تو پیدل ہو تو دوڑ لگاؤ، سواری پر ہو تو سواری کو تیز دوڑاؤ، پیدل ہو تو تیز چلو دوڑنے لگو، اگر سواری پر ہو تو سواری کو تیز دوڑاؤ. وہاں ٹھہرنے کی اور وہاں اترنے کی اجازت بالکل نہیں ہے. سرکار نے صحابہ کو فرمایا صحابہ ایسا کرنا ہے، سرکار نے ایسا کیا. کیوں؟ وجہ، اس کی ریزن کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہر بات پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں نا، ذرا توجہ کریں اور مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں. میں کہتا ہوں قیامت آ جائے مگر کوئی مائی کلال اس کا جواب نہیں دے سکے گا. تو آدھے سامنے چیلنج کیتا تھا کہ کم آیا جی. تو کہتے ہیں نا عقل مندانو نکتہ کافی لوڑ نہیں دفتر دی. اتنے نکتے کیا دفتر ہی کھول دے وہ تو پھر بھی پتا کچھ بھی نہیں. بولو ذرا سبحان اللہ جی. وادی محسر میرے آقا کی سنت ہے کہ وہاں پیدل تیز چلے، سواری والا بھی تیز چلے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ یمن سے چلا تھا کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے، جب اسی وادی محسر میں پہنچا نا تو رب نے ابابیلوں کو بھیجا. ان کے چونچ اور پاؤں میں کنکر تھے، پتھر تھے. انہوں نے آ کر کنکریوں اور پتھروں کی بارش برسا دی. ابرہہ بادشاہ کا لشکر تباہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے پورے لشکر کو تباہ کر دیا. ایک بادشاہ جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے آیا تھا، رب نے اسے وہاں ذلیل کر کے، رسوا کر کے، عذاب سے دوچار کر دیا. وہاں ابرہہ کے ہاتھیوں کے لشکر پر عذاب آیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کعصف معقول. ایسے پڑے ہوئے تھے بڑے بڑے لمبے لمبے قدوں والے جیسے کوئی کھیتی کٹی ہوئی ہو. رب نے مروڑ کر نیچے پھینک دیا. حضرات گرامی وہاں عذاب آیا. سرکار نے فرمایا صحابہ اگرچہ ہیں ہم عبادت میں، احرام بھی ہے، زبان پہ تلبیہ بھی ہے، لبیک اللہم لبیک، اور ہم عبادت سے ہیں اور ہو بھی اپنے نبی کی معیت میں. تمہارے اس حج کے قافلے کی قیادت کرنے والا محمد عربی ہے، تو بتائیں کوئی عذاب آ سکتا تھا؟ چلو چپ کرتے جواب دیو تو صحیح. نہیں آ سکتا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. سرکار کی برکت سے تو عذاب اب بھی نہیں آتے. ہم سود کھائیں عذاب نہیں آتا، ظلم کریں عذاب نہیں آتا، بدکاری کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں عذاب نہیں آتا، شرابیں پئیں عذاب نہیں آتا، شریعت کی حدوں کو توڑیں عذاب نہیں آتا. ارے یہاں عذاب اس لیے نہیں آتا کہ مصطفیٰ چونکہ امت میں ہیں. اس وقت عذاب کیسے آتا جب وہ سرکار خود موجود تھے؟ عذاب تو آ ہی نہیں سکتا تھا نا. اچھا پھر سرکار نے دوڑایا کیوں؟ سواریوں کو دوڑایا، پیدل والوں کو دوڑایا کیوں؟ فرمایا یہاں 1 صدی پہلے، کچھ عرصہ پہلے، فرمایا کسی دور میں عذاب آیا تھا، کسی دور میں عذاب آیا تھا. فرمایا کہ اسی عذاب کے اثرات باقی ہیں، کہیں تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں، کہیں تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لیں. عذاب آیا کئی عرصہ پہلے، بہت عرصہ پہلے، لیکن نبی پاک آج فرما رہے تیز دوڑو. کیوں؟ اسی عذاب کے لپیٹ میں نہ آ جاؤ. میں نے کہا مولوی جی
کئی سالوں بعد، کئی صدیاں بعد عذاب کا اثر باقی رہ سکتا ہے۔ اور جس دن نبی پاک اس دنیا میں آئے رحمت للعالمین بن کر، حضور کی رحمت کے اثرات ولادت والے دن کوئی نہیں ہوتے۔ سرکار نے فرمایا ابرہا کے عذاب کو یاد کرو اور تیز دوڑو، سواریاں دوڑاؤ، ایک لمحے کے لیے وادی محصر میں نہ رکو۔ جو حج کر کے آیا ہے تواڈے وچوں انہیں پتہ ہوگا کہ وادی محصر مزدلفہ تو مینا جاتے ہوئے تیز دوڑنا پڑتا ہے۔ شاید یاد ہو میں نے کہا عذاب کا اثر کئی سال بعد رہ سکتا ہے۔ وہ جس دن مصطفیٰ آیا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ تو کہتا ہے کہ میلاد نہ مناؤ، کیا مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو؟ ہم نے کہا دیکھ نہیں رہے، پر رحمت کی برکھا برس رہی ہے۔ کئی سالوں بعد عذاب کا اثر رہ سکتا ہے، حضور کی رحمت کا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، رب نے اسی مصطفیٰ کی سنت کو زندہ رکھا اور آج تک حاجیوں سے کہہ دیا تیز دوڑنا ہے وادی محصر سے، یہاں کھڑے نہیں ہونا، پانی نہیں پینا، کھانا نہیں کھانا، تھوڑی دیر آرام نہیں کرنا اور سیلفی نہیں لینی، یہاں سے جلدی سے گزر جانا ہے۔ جی حضرات گرامی، تاکہ سنت مصطفیٰ زندہ رہے۔ میں نے کہا رب تو مصطفیٰ کی ایک ایک ادا کو یوں محفوظ کر رہا ہے، تو بلڈوزر چلا کے مٹا رہا ہے۔ مصطفیٰ کی اداؤں کو تو مٹا رہا ہے، خدا قائم رکھ رہا ہے۔ آج بزرگوں کا عرس مناتے ہو، آج بزرگوں کی یادیں مناتے ہو، اور یادیں منانے والوں تمہیں مبارک ہو، خدا کی عزت کی قسم کوئی لاکھ پردہ ڈالے، اس کی حقیقت اسلام کی ہر عبادت میں موجود ہے اور حج میں بھی موجود ہے۔ بولو ذرا اونچی آواز نال۔ اور عرفات میں ہوتے ہیں دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، ویسے حدیث پاک ہے دو نمازیں ایک وقت میں پڑھو تو 80 سال جہنم کا ہوتا آئے گا، 80 سال دو نمازیں اکٹھی پڑھنا، اور مغربین وغیرہ وغیرہ ظہرین، جی مگر عرفات میں ہو تو دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے۔ جی حاجی جانتے ہیں، اور مزدلفہ جاؤ مغرب کا وقت راستے میں ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ زیادہ نیک لوگ ہیں، سنا ہے ایسے حاجیوں سے، وہ راستے میں دیکھتے ہیں نا مغرب کا ٹائم ختم ہونے والا ہو تو عشاء ہو جائے گی، مزدلفہ پہنچتے پہنچتے وہ راستے میں نماز شروع کر دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا یہ حرام کام کر رہے ہیں۔ او بولو اونچی آواز نال، اے ناجائز کا نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی ناجائز، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی حرام کام، اور جی حرام کام ہے، ناجائز کام ہے راستے میں مزدلفہ جاتے ہوئے مغرب کی نماز پڑھنا۔ کیوں؟ نبی نے نہیں پڑھی، تو بڑا نیک آیا ہے۔ نبی نے نہیں پڑھی، تو بڑا حاجی ہے۔ چپ کر کے جواب دے سو یہ حالات ہے۔ وہ بول نبی دی ادا دی اہمیت، نبی دی ادا دا مقام، نبی دی عظمت، وہ نبی دی ایک ایک ادا دا مقام سمجھ۔ خدا دی عزت دی قسم ہے مزدلفے دے راستے دے اندر مغرب دی نماز ناجائز ہے۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے نہیں پڑھی، کہیں کوئی اجازت نہیں، مغرب دا ٹائم ختم ہو جائے، عشاء کا ٹائم شروع ہو جائے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، دین کہتا ہے مزدلفہ جا، پہلے مغرب پڑھ پھر عشاء پڑھ۔ مولا وقت تو عشاء کا ہے، فرما مصطفیٰ نے مغرب جو عشاء میں پڑھی ہے تو بھی پڑھ۔ سمجھو کہتے ہیں باندھے ہو نا پنچایت یار، تو تک پنچایتی لوگ میں تو ادنا جی طالب علم تے نکما بندہ جی، بات سمجھو جی، بات دی پت سمجھو، کہندے ہو نا ہاں، تو بات دی پت سمجھو نا۔ یہ صرف جوش خطابت نہیں، اس جوش خطابت دے اندر عشق مصطفیٰ دی چنگاری ہے۔ اگر تو آنے دل وچ اتر وجے خدا دی عزت دی قسم مصطفیٰ دا مقام سمجھ آ جائے گا۔
مصطفیٰ دا مقام سمجھ آ جائے گا. حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا, اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکتا. وہ ملا ملوانے کیا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے. آدی ہو ہے آمدی ہو ہے میم دے اولے دلڑی موہے دھیان کری فرید اران عشق ساڈا دینی. بڑا نمازی بنا پھرتا ہے, مغرب کی اذان ہوئی شٹل بند, دکان بند, ہو نماز جی نماز نماز نماز. میں نے کہا مزدلفہ دے رستے جو پڑھتے لکھا پتہ چل جاتا ہے کتنا بڑا حاجی ہیں تے کتنا بڑا نمازی ہے. رب نے تالا لا دیتا ہے, فرماؤ مزدلفے جا کے پڑھ. کیوں؟ مصطفیٰ دی سنت زندہ ہوئے. مولا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, تو قرآن فرما دیتا ہے کہ ہر نماز دا اپنا اپنا وقت ہے. نماز ظہر دا اپنا, عصر دا اپنا, مغرب دا اپنا تے عشاء دا اپنا. ایک کیا چکر ہے عصر دی نماز ظہر نال پڑھوں تے ظہر دے ٹائم وچ پڑھوں میدان عرفات تے مغرب دی نماز عشاء دے ٹائم وچ پڑھوں تے او مزدلفے وقت تے پڑھوں. وجہ کیا ہے؟ رب فرمائے اوے ناداں قانون بدل دیتا ہوں پر ادا بدلتا نہیں. ترنڈا والوں کیا تمہیں خطاب سناؤں؟ تمہارے ٹھنڈے عمر تو صدقے بن جانا. چلو ریہو سے نہ ریہو سے مر گیو سے یاد تک کرے سو بولو ذرا سبحان اللہ. کچھ سکھا دے گیا توجہ ہے جنہ دل ٹھرا ہوئے ہاتھ کھڑا چکر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا ایمیں جو خوش تھے بیٹھو نا ایمیں والا ماشاءاللہ مدرسے تے مسجد